اور ساتھی صحیح بات ہے، کبھی سب کو مکمل کر لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دین اسلام جیسے عظیم الشان دولت نصیب فرمائی. جس کے پاس یہ دین ہے، دین اسلام ہے، وہ بندہ دین کے ہونے کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور جس کے پاس دین نہیں، دنیا کی ہر چیز، دنیا کا مال و متاع، دنیا کا ساز و سامان ہے، دین کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں گرچہ وہ بندہ کامیاب ہوتا ہوا ہمیں معلوم ہو، لیکن اللہ کا ضابطہ، نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، اولیاء اکرام کا طریقہ ہمیں یہ بتا رہا ہے دنیا میں اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ دنیا میں بھی ناکام، اور آخرت کی بات تو کیا پوچھنا، 100% یقین کے ساتھ وہ آخرت میں ایسا بندہ ناکام. دین اسلام بہت بڑی قیمتی چیز ہے. آج باپ دادا کی طرف سے، دادا دادی نانی کی طرف سے ہم مسلمانوں کو اپنے ماں باپ کی طرف سے دین ملا، دین اسلام ملا. اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہم تک دین پہنچانے کے لیے، اس کا اندازہ بھی نہیں، اور دین کی قدر بھی آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. حالانکہ دین کے اعتبار سے بڑی محنتیں ہو رہی ہیں. مدارس محنت کر رہے ہیں، خانقاہیں محنت کر رہی ہیں، دعوت و تبلیغ محنت کر رہی ہے، علماء محنت کر رہے ہیں، اولیاء دین کے تعلق سے محنت کر رہے ہیں، بزرگ دین کے تعلق سے محنت کر رہے ہیں.
محنت تو بہت ہو رہی ہے، لیکن جس طرح دین کی قدر ہم میں ہونا چاہیے وہ نہیں۔ اور دین کیا ہے؟ اتنی مرتبہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اتنے خانقاہوں میں گئے، اور اتنی مرتبہ ہم نے مدارس کا سفر کیا، طلباء کرام کو دیکھا۔ دین کیا ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ اس کا ایک نقطہ بھی ہمیں سمجھ میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، تسبیح کٹکٹائیں گے، مسجد کو آباد کریں گے، گھر کو آباد کریں گے، گھر کے مستورات کو دین کی تعلیم کے حوالے سے بھیج کر وہاں نماز پڑھوائیں گے، روزے رکھوائیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج قربانی سب کریں گے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ یہ دین نہیں، یہ عبادات ہے۔ کیا ہے یہ؟ دین بہت بڑا جز ہے۔ یہ اتنا سارا کرنے کے بعد دین کا ایک شعبہ ہم زندہ کر رہے ہیں۔ پورا دین آج کے مسلمانوں میں زندہ ہونے کے لیے تیار نہیں اور مسلمان کرنے کو تیار نہیں۔ دین اسلام نام ہے 5 شعبے کا۔ جب 5 شعبے مکمل طور پر ادا ہونے لگتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، تب سمجھ لینا ہم نے دین کو زندہ کیا۔ اور اگر اس میں سے ایک شعبہ بھی چھوٹا تو سمجھنا ہم مکمل دین کو مانتے ہیں، مکمل دین پر ذرہ برابر بھی عمل نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام کی ذات وہ ذات ہے کہ پورے صحابہ نے الحمدللہ پورا دین نبی سے لیا، پورے دین پر عمل کیا، اور پوری امت تک دین کی دعوت دی، اور پوری امت تک پورے دین کو پہنچایا، اور اس میں وہ کامیاب ہو کر چلے۔ ان کے نقش قدم پر تابعین چلے، وہ کامیاب۔ ان کے نقش قدم پر تبع تابعین چلے، انہوں نے بھی پورے دین پر عمل کیا، دین کی دعوت دی۔ قطب و ابدال اولیاء کرام ان کے نقش قدم پر چلے، پورے دین پر عمل کیا، اور وہ بھی کامیاب ہو گئے اور امت تک پورا دین پہنچایا۔ ہم سب کچھ کرنے کے بعد دین کا ایک شعبہ، دین کا ایک جز اسی پر اٹکے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب 5 شعبے کیا کیا ہیں؟ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ پہلا شعبہ ہے عقائد، اسی کا دوسرا نام ہے ایمانیات، دوسرا شعبہ ہے عبادات، تیسرا ہے معاملات، چوتھا ہے معاشرت، اور 5واں ہے اخلاقیات۔ سمجھ میں؟ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات۔ ان 2 چیزوں کو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، ایمان کی محنت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے عبادات بھی ہمارے یہاں زندہ ہیں۔ اب جو 3 شعبے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، دنیا اتنی بڑی، دنیا میں اتنے مسلمان آباد ہیں، اس میں کتنے علماء ہیں، دعوت و تبلیغ سے لگے ہوئے کتنے بزرگان دین ہیں، کتنے اکابرین ہیں، کتنے ساتھی ہیں۔ اب 100% یقین کے ساتھ کہنا کہ اکثر طبقہ مسلمانوں کا 5 شعبے پر عمل کر رہا ہے۔ گنے چنے نام ہوں گے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، پوری امت میں، پوری دنیا میں، پورے مسلمانوں میں، پورے ایمانی محنت میں گنے چنے لوگ ہوں گے جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ باقی ابھی تک ہم مکمل دین پر نہیں آئے۔ تیسرا شعبہ ہے کیا؟ ابھی سنے، یاد نہیں؟ بسرتے ہیں بہت جلدی، ایک سمجھ والے کیا دوسرے یہ بولیے۔ پہلا ہے ایمانیات، وہ 6 صفات کی طرح یہ بھی یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اصل میں وہ 6 صفات دعوت و تبلیغ سے اس لیے حضرت مولانا الیاس بنوائیں اور جماعت کے ساتھیوں کو اس کی ترغیب بھی دی، یہ بولو، اس کو اپنی زندگی میں اتارو، یہی عمل کرو، انشاءاللہ ان 6 کی برکت سے پورے دین پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیں گے؟ توفیق دیں گے۔ وہ 6 بھی ہم نے یاد نہیں تھا، اور یہ ہیں پورے دین کے 5 شعبے۔ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاقیات۔
دو میں ہم اٹکے ہیں، تیسرا نمبر ہے معاملات کا۔ معاملات کہتے ہیں لین دین، کسی سے قرضہ لیا، کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو اس طرح کس طرح اسے ہمیں ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا پارہ سورہ بقرہ مکمل ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، اس کے 2 رکوع ابھی مکمل باقی رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو جب تم ادھار ہو یا کوئی آپس کا لین دین کا معاملہ کرنا ہو، الی اجل مسمی، ایک مدت مقررہ تک یہ معاملہ کرنا ہے، مسمی، گواہوں کے ساتھ اس بات کو لکھ لو۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ لکھ لو۔ معاملات ایسا خطرناک معاملہ ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہم جیسے لوگ اس وقت موجود تھے، صحابہ نہیں۔ نازل ہوا نبی پر، کن کے سامنے نازل ہوا؟ صحابہ کی اتنی بڑی جماعت موجود ہے جو پورے دین پر الحمدللہ عمل کرنے والی، ان کو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندوں جو مجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، جب تم کوئی معاملہ آپس میں کر رہے ہو، فاکتبوا، اس کو لکھ لو۔ نہ لکھنے کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جائے گا، لڑائیاں جھگڑے ہو جائیں گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ؟ صحابہ۔ اور صحابہ کی میں نے بہت مطالعہ کیا، حیات الصحابہ پکڑو، فضائل اعمال پکڑو، یہ دونوں چھوڑ کے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، بہت ساری کتابیں ہیں حدیث کے۔ ان کتابوں کے اندر فضائل صحابہ کے تعلق سے ہر امام نے، ہر کاتب نے، ہر مفسر، ہر محدث نے عنوان باندھا صحابہ کا تذکرہ۔ جیسے فضائل اعمال میں شروع میں کیا ہے وہ جملہ؟ وہ ایک حکایت صحابہ، یہ ایمان کا جزو ہے، ان کو مانے بغیر، ان کی مانے بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہتا ہے۔ ان تمام کتابوں میں صحابہ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ کسی صحابی نے کسی سے لین دین کیا ہو اور دینے میں ٹال مٹول کر رہے ہو، آگے کر رہے ہو۔ جب ہے ہی نہیں تو کوئی واقعہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مطلب یہ صحابہ اگر کسی سے ادھار لیتے تھے، مدت مقررہ کے آنے سے پہلے وہ چیز ادا کر دیتے تھے۔ صحابہ کو کوئی آپسی معاملہ ہوتا، باہمی رضامندی کے ساتھ ہوتا، وقت آنے پر صحابہ اس کو مکمل طور پر پورا کر دیتے تھے۔ ایسا بھی نہیں کہ صحابہ جبریل کی طرح فرشتے ہو، میکائیل کی طرح فرشتے ہو، کھانے پینے کی ضرورت صحابہ اکرام کو نہیں، وہ انسان تھے۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ اور طور و طریقت رکھتی ہیں۔ جس طرح ہم لوگوں کو قرضہ لینے کی اور قرضہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے صحابہ اکرام کو بھی تھی۔ جس طرح ہم لوگوں کو پیسہ کمانے کی ضرورت پڑتی ہے، صحابہ اکرام کو بھی تھی۔ جس طرح ہم لوگوں کو اپنے گھر بار چلانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ضرورت صحابہ اکرام کو بھی تھی۔ جب ہم انسان تو وہ بھی انسان، جو ضرورتیں ہمارے وہ ضرورتیں ہمارے، ہماری طرح انسان ہونے کے باوجود، ہماری طرح ضروریات کے ہونے کے باوجود صحابہ اکرام نے معاملہ کیا اور معاملے میں ذرہ برابر کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ صحابہ نے قرضہ لیا، کسی کا پیسہ نہیں ڈبایا۔ صحابہ کے پاس یتیم تھے، بیوائے تھے، یتیم بچے تھے، نادار تھے، مفلسے تھے، ان کا پیٹ مار کر، ان کا حق مار کر صحابہ اکرام مالدار نہیں بنے۔ مالدار اس وقت بنے کہ ان کے اندر ایثار کا جذبہ تھا، ہمدردی کا جذبہ تھا، اپنے حق کو دباتے ہوئے، اپنے حق کو مٹاتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا نام اکرام مسلم، اور یہ جذبہ ان کے اندر تھا اور اتنا انہوں نے دیا۔ صحابہ اکرام کے واقعات میں لکھا ہے، جب مکہ سے کچھ صحابہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے نبی کے پاس آئے، نبی کے ساتھ آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مواخات یعنی بھائی چارگی قائم کی۔ یعنی مدینہ میں اب ایسا نہ ہو کہ لڑائیاں جھگڑے،
ہم انصار ہیں تم مہاجر ہو، ہم مہاجر ہیں تم انصار ہو، پھر یہ نسب اور سلسلہ نسب، میں بڑا خاندان والا، میں اونچے خاندان والا، میں انصار، میں وہاں سے یہاں نہیں آیا، میں یہاں کا مقیم رہنے والا، یہ چیزیں تمہیں آپس میں نہ لڑائے، نہ اختلاف قائم کرے۔ اس لیے صحابہ میں حضور نے محبت پیدا کرنے کے لیے بھائی چارگی کی، جس کو عربی میں اور اردو کے پیور زبان میں کہتے ہیں مواخات کا قائم کرنا۔ اب جن جن کی بھائی چارگی ہو گئی، جن صحابہ کرام کے پاس 2 گھر تھے، مدینہ کے تھے، ان کے پاس گھر ہیں، ان کے پاس سب کچھ وہ اللہ کے نام پر لٹا کر آئے تھے، انہوں نے کہا تمہیں ہم اختیار دیتے ہیں، جو گھر ہمارا تمہیں پسند ہو اس کی طرف ہمیں اشارہ کر کے بتاؤ یہ مجھے پسند ہے، سب سامان خالی کر کے میں وہاں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اتنی رقم موجود ہے، آدھی رقم میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم نے وہاں اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا جو یہاں ہجرت کر کے نہیں آئی یا مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئی، میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو پردے کا حکم ابھی نازل نہیں تھا، دونوں کو سامنے رکھو، جو تمہیں پسند ہو اسے طلاق دوں گا، عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے نکاح میں لے لینا۔ اتنے حقوق صحابہ کرام نے ادا کرے، تب انہوں نے مکمل دین پر عمل بھی کیا، دین پر عمل کر کے اس دین کی دعوت بھی ہمیں دی، اور مکمل دین کیا ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کو بتایا۔ آج ہمیں فقط ایمانیات میں، عبادات میں ہیں، معاملات بھی نہیں، معاشرت بھی نہیں، اور اخلاقیات بھی ہیں، تو وہ منہ دیکھ کو ہمارے اخلاق ہیں، پوری امت کے لیے اور پورے مسلمانوں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہمارے اخلاق نہیں، ابھی ہم مکمل دین پر عمل نہیں کر رہے۔ معاملے کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو معاملات ہوتا ہے اللہ سے نہیں ہوتا، پیسوں کا معاملہ اللہ سے ہوتا، میرا اور تمہارا تعلق رہنے والا، تو اس کا تعلق ہوتا ہے حقوق العباد سے۔ حقوق کی 2 قسمیں نکلتی ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ کتنے؟ 2 حقوق، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جو یہ احکامات ہیں، مسجد کو آباد کرنا ہے، جن کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے، ان کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ اگر حقوق اللہ میں کسی وجہ سے جانے انجانے میں کمی کوتاہی رہی تو اللہ کو حق ہے معاف کر دے، اللہ کو حق ہے پکڑ لے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور جو دوسری قسم کیا ہے؟ حقوق العباد، اس کا تعلق ہے بندوں کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کے حق کے تعلق سے پکڑا گیا، کل قیامت کے دن کتنے ہی اعمال صالحات لے کر آئے، جن جن کے حقوق باقی ہیں اللہ ان کو بلائیں گے، آؤ اپنا حق لے کر جاؤ۔ پیسہ دنیا میں ان کا کھایا تھا، زمین کھائی تھی، کھیت کھایا تھا، بہت سارا سامان کھایا تھا، کچھ بھی کھایا تھا، پیسہ تو ابھی آپ کو ضرورت نہیں، لیکن نیکیوں کی ضرورت آخرت میں ہوگی، آؤ۔ حضور نے ایک مرتبہ تذکرہ صحابہ کے سامنے کیا، سوال کیا مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، جس کے پاس دینار نہیں، درہم نہیں، سونا چاندی نہیں، مال نہیں، زیورات نہیں، کھیت نہیں، باغات نہیں، محلات نہیں، گھر نہیں، ایسا بندہ ہمارے نزدیک مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا میرا امت کا مفلس وہ ہے جو بہت سارے نیک اعمال لے کر کل اللہ کے دربار میں آئے گا، اور بہت سارے لوگوں کے حقوق اس پر ہوں گے، اللہ تمام کو حقوق والوں کو بلائیں گے، ہر ایک کا حق وہاں ادا کریں گے، اتنی عبادتیں، اتنے نیک اعمال کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، وہ در حقیقت اصل معنی میں، صحیح معنی میں مفلس ہے۔ نیک اعمال کیا لیکن آخرت میں اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، حکیم الامت، مجدد ملت، شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ،
ہمارے بڑے بڑے اکابر بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ معاملات، معاشرت، اخلاقیات کی دین کے کام کو زندہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام دیا۔ جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی فضا پھیلائی، اسی طرح خانقاہ میں بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر، اور اس وقت حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، جب تک حضرت زندہ تھے، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس رائے پور خانقاہ میں جایا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، اب حضرت تھانوی اور حضرت مولانا الیاس یہ دونوں ہم عمر، یہ دونوں ایک دوسرے ساتھی ہوتے ہیں، عالمیت کے مدرسے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اب حضرت مولانا الیاس نے اپنا رجوع حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے کیا اور تھانہ بھون حضرت کئی مرتبہ جایا کرتے تھے، اور حضرت کے تعلق سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے دعوت و تبلیغ میں معاملات کے دین کو بھی زندہ کیا، یعنی تینوں شعبوں کو حضرت نے پکڑا۔ خانقاہ میں بیٹھ کر اس وقت کے علماء نے یہ تک فرمایا کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے معاملات کے دین کو ایسا زندہ کیا، ایسا زندہ کیا، ایسا زندہ کیا کہ آج کے کسی عالم نے معاملات کے دین کو زندہ نہیں کیا۔ مریدین کو بہت سخت وہ ڈانٹا کرتے کہ معاملے میں اگر گڑبڑ ہوئی، ان کی جو خلافت ہوتی اس کو چھین لیا کرتے۔ ایک مرتبہ ان کا ایک مرید مجاز بیعت کسی جگہ سے سفر کرتے ہوئے حضرت کی ملاقات حضرت کے خانقاہ میں تھانہ بھون تشریف لائے۔ اب آتے آتے انہوں نے اپنا ایک بچہ 13 سال کا تھا، اس لڑکے کو بھی ساتھ لیا تاکہ حضرت سے ملاقات کروائیں گے، دعا سلام کریں گے، بچے پر حضرت ہاتھ پھیریں گے، دعا دیں گے، بچہ بھی الحمدللہ آگے چل کر کوئی نیک بندہ بن جائے۔ اس نیت سے وہ مرید، وہ خاص شاگرد، خاص ساتھی حضرت کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ حضرت نے ملاقات کیا، سفر کے احوال پوچھے، کیسے آنا ہوا، کیا ہوا۔ بہت دنوں کے بعد آئے، سلام کلام طعام وغیرہ ہونے کے بعد پوچھا اس بچے کی عمر کیا ہے؟ کتنی عمر تھی؟ 13 سال۔ حضرت تھانوی نے فرمایا ٹکٹ اس کی نکالی کہ نہیں نکالی، یا ویسے ہی مفت کا مال اپنا ہندوستان سمجھ کر آ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، آدھی اس کی ٹکٹ نکال کر میں آیا ہوں۔ حضرت نے واپس عمر پوچھی، عمر کیا ہے؟ کتنی عمر؟ 13 سال۔ بہت ڈانٹا مرید کو۔ ہندوستان کے اس وقت قانون میں تھا یا ابھی بھی ہے کیا معلوم نہیں، 12 سال تک کے جو بچے ہیں ان کو آدھی ٹکٹ 12 سال کے بعد، ابھی بھی ہے ایسا ہی کچھ ہوگا۔ اس وقت حضرت تھانوی نے ان سے فرمایا تم نماز پڑھتے ہو، اشراق کی پابندی، حج کی پابندی اور تہجد ہر چیز کرتے ہو، تسبیح بھی لے کر بیٹھتے ہو، لیکن ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر معاملات کا دین زندہ نہیں ہوا، اس لیے میری جانب سے اجازت اور خلافت کے تم مستحق نہیں ہو۔ بچہ جب 12 سال مکمل کر کے 13 سال میں گیا، اب اس پر شریعت کا حکم بھی لاگو ہوتا ہے اور ادھر سے حکومت کا حکم بھی لاگو ہوتا ہے کہ پوری ٹکٹ نکالنا ہوگا۔ اتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی تم ایسے آئے۔ حضرت نے اسی وقت خانقاہ کے سامنے اور مریدین کے سامنے ان کی اجازت بھی چھین لی، ان کو واپس ذکر و اذکار میں بٹایا اور معاملات کا دین زندہ کرنے کا حکم حضرت نے دیا۔ وہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ حضرت کہہ رہا ہوں، حضرت تھانوی نے اس دور میں معاملات کے دین کو بہت زندہ کیا۔ ہمارے پاس ایمان کی محنت ہے، ایمان ہے، عبادات ہے، اسی کو ہم پورا دین سمجھ بیٹھے۔ کیا چاچا؟ ابھی دین نہیں مکمل ہوا، ابھی ہم آئے ہیں، معاملات باقی ہے، معاشرت باقی ہے، اخلاقیات باقی ہے۔ بڑے بڑے بزرگ تو چھوڑو، بڑے بڑے علماء تک کے اندر یہ دین موجود نہیں۔ ایک مرتبہ شاید اس مجلس میں میں بھی گیا تھا یا موبائل کے ذریعے بیانات کو سننے کا موقع ملا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دعوت برکاتہ، انہوں نے علماء کی مجلس میں علماء کو ڈانٹا، جب تم امام ہو، عالم ہو، خطیب ہو،
سب چیز کی ذمہ داری تم میں آئی، معاملہ تمہارا زندہ نہیں تو عوام سے کیا امید رکھنے کا؟ تمہیں کس کے پاس سے 10-20 روپے لے، 50-500 روپے لے، دینے کا نام نہیں لیتے۔ ایسے جب تمہارے اندر یہ معاملات زندہ نہیں ہوا تو ابھی تمہارے اندر دین کہاں سے آیا؟ عالمیت کی سرٹیفکیٹ اور عالمیت کی سند لیتے ہوئے پھرتے ہو، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اب میں نے شروع میں جملہ کہا، بہت ساری پوری دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں پر عمل کرتے ہوں گے، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اکثر طبقہ نہیں کرتا، چاہے وہ 50 سال تک آج کوئی بخاری شریف بھی پڑھانے والا، باقی سب آگے آپ لوگ سمجھ لو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک جگہ بیان سے آ رہے تھے، بیان سے آتے، اس وقت بڑے تھے، ان کو بہت سارے اسباب ہوا کرتے تھے، ٹرین سے ان کا بارہا سفر ہوتا تھا۔ اب کسی مرید نے، کسی ان کے چاہنے محبت کرنے والے نے ان کو ہدیہ دیا، اور ہدیہ بھی بہت زیادہ دیا، جس کا وزن بھی بہت تھا۔ اب وہ ہدیہ لے کر اسٹیشن پر تشریف لائے، ٹکٹ پوری مکمل طور پر پہلے سے تیار تھی اور پوری فکسنگ ہو چکی تھی۔ اب ریلوے کا دوسرا قانون یہ ہے، جتنا حکومت نے اجازت دی ہے وزن لے جانے کی، وہ تو آپ لے جا سکتے ہیں، اور شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے، اس وزن سے زیادہ وزن ہم لے لیں تو شاید ٹی ٹی کی طرف سے بھی کچھ دشواریاں، محکمہ ریلوے اسٹیشن کی طرف سے بھی کچھ دشواریاں، اور شریعت کا مسئلہ بھی یہ، تم نے اجازت کے خلاف کام کر رہے ہو تو اس کا ٹکٹ بھی کٹوا لو۔ حضرت تھانوی بہت سارا سامان لے کر اپنے گھر لوٹ رہے تھے، ریلوے اسٹیشن پر سامان کو لے کر ٹکٹ کی لائن میں اپنا سامان لے کر وہ حضرت تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ لگ گئے۔ اب ایک ٹی ٹی، بار بار سفر ہوتا تھا حضرت کا، ٹی ٹی کی بھی جان پہچان کی، ٹکٹ چیک کرنے والا ٹی ٹی نا، ٹی ٹی کی بھی جان پہچان کی۔ حضرت تھانوی کو دیکھ کر آ کر مصافحہ کرنے لگا، گلے سے ملنے لگا، پیار و محبت کی باتیں کرنے لگا، اور اس نے کہا آپ اتنے بڑے رہ کر یہاں ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑے، کیا پہلے سے آپ کا ٹکٹ نہیں ہے؟ آپ صدقے میں آپ کو ٹکٹ لا کر میں خود دیتا ہوں، یہاں میری بات چلتی ہے، میں یہاں کا بڑا ہوں۔ حضرت تھانوی کہنے لگے نہیں، میں اپنی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں آیا، اس سامان کی ٹکٹ بنوانے کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ اس نے کہا حضرت سامان کی ٹکٹ بنانے کی کیا ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ آپ کے ڈبے میں آپ کی جگہ پر رہوں گا، یہاں کی نگرانی میری ہے، میں فلاں اسٹیشن تک آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو پہنچاؤں گا، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ حضرت تھانوی نے جواب میں فرمایا آگے پھر کیا ہوگا؟ تم بدل جاؤ گے، دوسرا ٹی ٹی مجھے پکڑ لے تو؟ انہوں نے کہا آگے والا میری جان پہچان ہے، میں اسے بتا دوں گا میرے حضرت ہیں، ان کو وہاں تک پہنچانا، عافیت کے ساتھ پہنچاؤ، کوئی سوال جواب ان کے سامان کے بارے میں بھی نہیں، ان کے بارے میں بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا اس کے آگے مجھے پہنچنا ہے تو؟ اس نے کہا اس کے آگے آپ ہی کا گاؤں ہے تھانہ بھون، اتر جائیں گے، وہ ٹی ٹی آپ کو اتار دے گا، کوئی سوال ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس سے آگے اسٹیشن پر پہنچنا ہے، وہاں کیا ساتھ دیتے ہو؟ وہ ٹی ٹی کہنے لگا تھانہ بھون آپ کا گاؤں، آپ وہاں رہتے ہیں، آپ کی مسجد وہاں، آپ کا گھر وہاں، آپ کی خانقاہ وہاں، آگے جا کر کیا کرنے والے؟ حضرت فرمانے لگے آگے کا اسٹیشن میرا خبر ہے، اس چیز کے بارے میں مجھے سوال ہو تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے بزرگوں کے معاملات۔ معمولی سا سامان وزن بڑھ گیا ٹکٹ کٹوانے کے لیے، یہ تو باتیں حکومت کی آ گئی، کتا تو ہم کتا کھاتے ہیں، وہ تو چھوڑو، ہم نے وہ رمضان آیا تو مولانا آخری عشرے میں حاجی صاحب مسئلہ بار بار پوچھتے ہیں، بہن کو زکوٰۃ دینے کا کیا نہیں دینے کا؟ کیا چچا بہن کو کیا زکوٰۃ دے تو چلتا ہے کیا نہیں چلتا؟ دے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا کیا؟ تو مسئلہ چھوڑو، رہنے دو، تو رمضان آیا تو پھر دیکھیں گے، پوچھے تو جواب دیں گے۔ بہن کا حق مار کر ہم لوگ کھا رہے ہیں اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے بہن کا حق دیا، بیٹی کا حق دیا، اتنا سارا کھا رہے ہیں، کتنے یتیموں کا مال ہم نے کھایا، اور اب حالت ایسی ہے حاجی صاحب امت کی، قرضہ لیتے ہی دینے کا نام نہیں۔ کس کا دیش ہے جو تیرا میں ڈباؤں گا، کہ بہت سارے لوگوں کے حالات شروع، قرضہ لے دینے کا نام نہیں، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، ادھر ذرا سر کے ادھر ذرا سر کے، یو معراج۔ حالانکہ معاملات میں عمل ہم کرنے کے لیے تیار۔ اب یہ بیان میں کیوں کر رہا ہوں اصل معلوم ہے سر، حضور کی سیرت کے تعلق سے 3-4 جمعہ الحمدللہ میں نے بیان کیا، اب لوگوں سننے والے سنتے ہیں، عمل کرنے والے کرتے ہیں۔
آئندہ کی تیاری کچھ لوگ آ کر خود دیتے ہیں. تو اخلاق ہونے کے بعد مولانا تمہیں کون سا بیان کرنے والے بات ہوئی. وہ بولا ابھی کیا سوچا نہیں, ایک مہینہ بھر سوچے سو ہے کہ حضور کی سیرت کے تعلق سے, ربیع الاول کے تعلق سے بیان کرنا, اس کے بعد سوچیں گے. ساتھی آگے مجھے کہنے لگے اخلاقیات کے بعد معاملات کا نمبر لو, شاید یہ عنوان تمہارا جڑیں گے. بولا بہت اچھا عنوان دے رہے ہیں, کیا اسی میں عنوان جڑیں گے. عنوان وہ جڑیا, لیکن بیان کا نمبر اب آیا. اس کے بعد میں لینے والا تھا فلسطین کے حالات شروع ہے. گزشتہ بھی لینے کا سوچا, کیلنڈر دیکھا جرا کیا لینے ہونا, تو اس میں وہ 11 تاریخ کی اردو کی, تو اس اعتبار سے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کا بیان لینا پڑا. اب نمبر آیا معاملات کا. معاملات میں ہضم کر جا رہے ہیں ہم لوگ, اور اس کی ذرہ برابر ہمیں پرواہ نہیں. ایک بزرگ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا, خط و کتابت لکھا جاتی تھی, ایسے قلم ان کے پاس نہیں ہوتے تھے. وہ چھلنے والا قلم ہوتا, بلیڈ کے ذریعے کسی دھاردار چیز سے چھلی جاتی, اسے سیاہی میں ڈبانا پھر لکھنا, سیاہی میں ڈبانا پھر لکھنا. اور لکھنے کا انداز بھی ایسا تھا, سیاہی ڈبو کو لکھائے تو کاغذ کے نیچے سے وہ اس کے سیاہی نیچے اترنا شروع کرتی تھی. تو اس کے لیے ایک بھگونے میں کہیں بھی سمجھو برتن وغیرہ میں ماٹی رکھتے تھے. وہ ماٹی لینے کا, اس کے اوپر چپڑنے کا, چھپتے رہنے کا, جھٹکنے کا, وہ سیاہی وہی چپک جاتی تھی, نیچے نہیں اترتی تھی. وہ حروف منقش بن جاتے تھے, نقش و نگار میں آتے تھے. اب ایک بزرگ ایسے تھے کہ انہوں نے کتابیں بہت ساری لکھی. جب کاغذات اور قلمیں ان کے پاس نہیں رہی تو اپنا گھر بیچ دیا, اس پیسے سے قلم خریدے اور کرائے کے مکان پر رہنے لگے, اور کاغذات لے کر وہ لکھائی کرتے تھے. اب لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو مٹی نہیں, لکھ رہے ہیں لیکن سیاہی نیچے اتر آئی. تو سوچنے لگے کرائے کا مکان, کچی دیوار, وہاں سے لے کر لے. تھوڑی دیر کے لیے خیال دل میں آیا, نہیں میرا مکان نہیں دوسرے کا مکان ہے, کیا. دوسری مرتبہ شیطان نے وسوسہ ڈالا, مکان کرائے سے تو رہ رہا ہے, ماٹی تھوڑی لینے کا ہے, لیا تو کیا فرق پڑنے والا, لے چپڑے. رات گئی, رات میں خواب آیا. ایک سمے والوں خواب گرتے ہیں کہ نہیں, بولو پیچھے والے, گرتے ہیں. ہمارے خواب کیسے, 2-4 پلاٹا لینے والا ہوں یا لیس ہوں, اس پر تاج محل جیسا بنگلہ بننے والا, 2-4 کروڑ روپے کہاں سے تو آنے والے ہیں. یہ ہمارے خواب. بلی کے خواب میں کیا اچھی طرح, ہمارے خواب میں بھی ایسے. بزرگوں کے خواب آخرت کی تیاری کے ہوتے تھے. خواب میں دیکھا ایک فرشتہ کہہ رہا ہے مٹی معمولی تو سمجھ رہا ہے, لیکن کل قیامت کے دن کیا وزن اس کا ہوگا تو اس کو نہیں سمجھ رہا. صبح اٹھ کر جا کر وہاں توبہ. قرآن مجید کی آیت ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیم کا مال مت کھاؤ. ایک محدث فرماتے ہیں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھتا تھا, جب میں نے قرآن مجید پورا لکھ ڈالا, ہر آیت پر ایک مکی آتی, سیاہی لے کر اپنا رزق لے کر چلی جاتی. لیکن میں نے دیکھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اس آیت کو جب میں لکھ رہا تھا یعنی یتیم کا مال نہ کھاؤ, ناجائز طریق مت کھاؤ, اس پر مکی آئی بھی نہیں. مکی کے انتظار میں وہ وقت پر بیٹھا رہا. وہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ اگر میں یتیم کے لکھنے کے وقت اپنا رزق یہاں سے لے کر چلی جاؤں, رزق میرا ہے نہیں ہے, لیکن یتیم کا نام, یتیم کا مال اس وقت میرے پیٹ میں جائے گا, یہ میں برداشت کرتا کو فرمایا. اور ہمارا بہت سارا معاملہ ہے, سب کچھ ہضم ہم لینے کے لیے تیار نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک بالشت زمین, کتنی, ایک بالش بھی پکڑو, ایک محاورہ ہوتا ہے, لینے والے بالش یا اس سے زیادہ کم زیادہ لے لیتے ہیں, ایک محاورہ. جو شخص اتنی معمولی سی زمین بھی کسی کی ہضم کر جائے, لے کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو ہار بنائیں گا, گلے کا توق بنائیں گے اور ڈال لیں گے, وہ لے کر پھرتا رہے. لے پھر معمولی سمجھ رہا تھا, اور آج ہم کر رہے ہیں یہ چیز. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو باطل طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ. یہ بھی مال ہوا, یتیم کا مال کھانا یہ بھی مال ہوا, قرضہ لے کر نہ دینا یہ بھی مال ہوا. اور قرضے کے بعد ایک بات آ گئی تو یہ بھی بتاتا ہوں, حضور کی پوری زندگی کا معمول,
اگر کوئی صحابی قرضہ ہوتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے، صحابی ہو کوئی اور مسلمان، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی آگے نہیں ہوتے، صحابہ سے فرماتے تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کہ حق مار کر جا رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ اس کی اولاد ادا کریں گے، ایک اندیشہ یہ بھی ہے اولاد انکار کر دے، اس کے اوپر حق رہا نا، اس وجہ سے حضور آگے نہیں بڑھتے۔ اور ایک حدیث پڑھ کے مجھے تعجب ہوا، شہید کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا اگر شہید کے اوپر قرضہ ہے، اس کا کھایا نہیں، لے کر کسی وجہ سے رہ گیا، اولاد حق ادا کرنے والی باقی ہے، قرضہ ادا کرنے والی باقی ہے، ایسے شہید کی بھی مغفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کیا جاتا۔ دینے نہ دینے کا اندیشہ اس میں، اور لے کر ہضم کرنے کا اس میں کوئی آپشن ہی باقی نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی گیا اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور جہنم کو واجب کر دیتے ہیں، اور جو مال حرام کماتا کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ایک بھی نہیں قبول کرتے۔ اتنی سخت وعیدات ہمارے پاس موجود ہیں، ہضم ہو رہا ہے، اللہ ہم لوگوں کو معاف کر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، بیٹیوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، بھائی ہیں تو بہنوں کو دینے کے لیے تیار نہیں، لڑائی جھگڑے میں آگے کچھ پیچھے کمی کوتاہی کچھ ہو گئی ہے تو صحیح طریقے سے بانٹنی کرنے کے لیے تیار نہیں، تقسیم اور بٹوارا آج بھی نہیں۔ لیکن تسبیح ہمارے پاس موجود، ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلاح، زباں پہ جاری اللہ اللہ، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم دین پر مکمل کر رہے ہیں۔ دین اس چیز کا نام نہیں، میں نے کہا دین کی کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5۔ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات، بولو نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاقیات۔ اگر عوام کی طرف سے معاشرت کیا ہے سمجھاؤ مولانا کہ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ دیکھیں گے، ورنہ آئندہ جمعہ میں سوچتا ہوں کس عنوان پر بات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، معاملات کی درستگی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔